اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میاں شہباز شریف صاحب، اکابرین پاکستان مسلم لیگ نون، حاضرین مجلس، السلام علیکم۔ پابندی یہاں پر یہ لگائی گئی ہے کہ کم سے کم بولنا ہے، اور میں تھوڑا سا ایک متعصب آدمی ہوں، معذرت چاہتا ہوں۔ ایک صوبے کی نمائندگی کر رہا ہوں اور پنجاب کی نمائندگی کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، تو لہٰذا میں تھوڑا سا زیادہ ٹائم لوں گا تاکہ اپنے خیالات آپ کے سامنے میں رکھ لوں اور اپنے صوبے کے حال وال کے بارے میں آپ سے بات چیت کروں۔ جہاں تک یوم تکبیر کا تعلق ہے، میں ایک چھوٹا سا مثال دوں گا۔ دو پہلوان جب سامنے آ جاتے ہیں اور ایک پہلوان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے اور اتنے سارے لوگوں کو اس نے گرایا ہے، اچھاڑا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور دوسرے کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، کیا نہیں ہے، کتنی قابلیت ہے، کتنی اہلیت ہے، اس کا دل کتنا بڑا ہے، اس کے دل گردے میں کتنی طاقت ہے، اس کے جسم میں کوئی طاقت ہے کہ نہیں ہے، اور یہ مقابلہ اور اس کے پیچھے جو اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس نہ جانے پہچانے پہلوان کے بارے میں، جس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کے فالوورز کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں نتیجہ کیا نکلے گا، اور جو دبنگ قسم کا پہلوان ہے اور جس کی اہلیت اور قابلیت کے بارے میں سب کو پتہ ہے، وہ لوگ بڑے ہمت میں رہتے ہیں۔ یہی حال تھا پاکستان اور ہندوستان کا جس وقت ہندوستان نے دھماکہ کیا۔ ہندوستان کی جتنی بھی آبادی تھی 1 ارب کے قریب، وہ جو ہے نا بڑے واہ واہ اور بلے بلے کی حالت پہ تھے، اور پاکستانیوں میں یہ سوچ تھی کہ پتہ نہیں اب یہ اتنا ایٹمی دھماکہ کیا گیا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی والے مثال لوگوں کے سامنے تھے، اور یہاں پر لوگوں کی ہمت زمین کے نیچے چلی گئی تھی، اور اس وقت ایک مرد مجاہد کی ضرورت تھی، جس کو سامنے آنے کی ضرورت تھی۔ اس کے لیے تیاری لوگوں نے کیا تھا، ان کو سلام کرتے ہیں۔ سلام تھا کس کو؟ ڈاکٹر قدیر خان کو، سلام ہمارا بھٹو صاحب کو، سلام ہمارا 98 سے پہلے والے جتنی بھی حکومتی ارکان تھے ان سب کو سلام۔ انہوں نے اپنی تیاری مکمل کی ہوئی تھی، لیکن قوم کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، اور اس وقت ہمارے اوپر بڑے پریشر تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاکستانی قیادت اس قسم کی ہمت کرے گا اور سامنے آئے گا اور ہندوستان کو بتا دے گا کہ ہماری تعداد گو کہ کم ہے، لیکن طاقت میں کسی صورت میں ہم آپ سے کم نہیں ہیں۔ اس وقت آیا میاں نواز شریف دنیا کے سامنے، اور دنیا کو اس نے بتا دیا کہ پاکستان ہندوستان سے کسی صورت میں کم نہیں ہے، لیکن پاکستان تمام اسلامی ممالک کا سرتاج ہے، سب سے آگے ہے، اور آج تک ہم سب سے آگے ہیں۔ الحمدللہ ہر پاکستانی اس بات کے اوپر فخر کر سکتا ہے، اور تادم برگ یہ فخر کر سکتا ہے کہ پاکستان مسلم امہ کی قیادت ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے پاس پیسے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن طاقت کے لحاظ سے ہمارے مقابلے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزت میاں نواز شریف صاحب کو دی ہے۔ وہ میرے تعریفوں سے میاں نواز شریف صاحب کے قد اوپر نیچے نہیں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے اوپر جب بھی ضرورت پڑی، اس کے بعد میں ماضی قریب میں جانا چاہتا ہوں۔ ایک سچویشن ایسے پیدا ہو گیا تھا کہ کراچی کے بارے میں لوگ سوچ رہے تھے کہ کراچی کا کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے، الطاف حسین پتہ نہیں کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ ایک آواز دیتا تھا، 5 منٹ کے اندر میں وہاں ڈی جی رینجر رہا ہوں، پورے کا پورا کراچی لاک ڈاؤن ہوتا تھا، کسی میں ہمت نہیں تھی کہ گھر سے باہر نکلتا۔ بلوچستان کے اندر کوئی آدمی قدم نہیں رکھ سکتا تھا پنجاب سے یا سندھ سے کسی اور صوبے سے۔ پاکستان کا قومی ترانہ وہاں پر نہیں گایا جاتا تھا، پاکستان کا جھنڈا 50% بلوچستان کے ایریا میں لہرایا نہیں جاتا تھا۔ ہمیں فخر ہے اپنے افواج کے اوپر، لیکن افواج کو ذرائع پیدا کرنا، فیصلہ کرنا سیاسی قیادت کی ہوتی ہے۔ اور پھر میاں نواز شریف صاحب سامنے آئے۔
98 میں قوم کو ہمت دینے کی ضرورت تھی تو میاں صاحب سامنے آئے, انہوں نے دھماکہ کیا. اس دفعہ پھر 2013 میں جو میاں صاحب آئے تو پھر جو ضرورت پڑ گئی, قوم نے پکارا میاں صاحب کو اور میاں صاحب سامنے آئے. الحمدللہ آج کراچی امن کا گہوارہ ہے. کراچی میں کسی میں کوئی ہمت نہیں ہے کسی دکان کو بند کر سکے دہشت گردی کی وجہ سے. بلوچستان میں اکے دکے واقعات ہوتے ہیں لیکن وہ خوف و ہراس کا ماحول نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں فاٹا میں جو حالت تھی آج وہ حالت نہیں ہے. وہاں پر لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارا کوئی تعلق ہے, نہیں ہے, وہ علاقہ غیر اس کو کہتے تھے, علاقہ غیر. آج وہ پاکستان کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سعادت میاں نواز شریف صاحب کو اور اس کی پارٹی کو دی کہ فاٹا کو بھی اس نے پاکستان میں شامل کیا پریکٹیکلی. وہ کہ پاکستان کا حصہ تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پاکستان کا نظام حکومت وہاں پر نہیں چلتی تھی, وہ مختلف تھی. الحمدللہ یہ سعادت بھی میاں نواز شریف صاحب کو حاصل ہوا ہے. آج ملک میں لوگ جس قسم کی سیاست کر رہے ہیں, بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, اس کے لیے ماحول کس نے پیدا کیا؟ میاں صاحب نے کر دیا. لوگ کوشش کرتے ہیں کریڈٹ دینے کے لیے, تفریق پیدا کرنے کے لیے افواج پاکستان میں اور سیاسی قیادت میں کہ جی یہ جو کچھ کیا فوج نے کیا. بالکل کوئی شک نہیں ہے, افواج پاکستان کا حصہ ہے. افواج پاکستان میں بے شمار قربانیاں دی ہیں. افواج پاکستان آج بھی قربانی دے رہے ہیں, افواج پاکستان کل بھی قربانی دیں گے اور ہمیشہ کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے. لیکن ان کے لیے ایک سیاسی قیادت کی ثابت قدم سیاسی قیادت کی ضرورت ہے, اور وہ ثابت قدم ہمت والا, جرت والا اور قوم کے تمام وسائل کو افواج پاکستان کے قدموں میں رکھنے والا قائد کون ہے؟ وہ میاں نواز شریف ہے اور اس کی پارٹی ہے. ہم افواج پاکستان کو ساتھ لے کے چلیں گے, ان کی تمام کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, ان کو قسم کے وسائل, جس قسم کے وسائل چاہیے وہ ہم پیدا کریں گے, چاہے پیٹ پہ ہمیں پتھر باندھنے پڑے, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, لیکن ان کو ساتھ لے کے چلیں گے اس لیے کہ ان کی ضرورت ہے اس ملک کی بقا کے لیے, اس ملک کی تحفظ کے لیے. ان کے لیے دھماکہ کیا, ان کو یہ وہ کیپیبلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے دھماکہ ہوا. ان کے لیے بلوچستان آپریشن ہوا, ان کے لیے فاٹا کا آپریشن ہوا, ان کے لیے کراچی کا آپریشن ہوا. اور اس کے بعد بھی اگر ہمت ضرورت ہے افواج پاکستان کو ذرائع کی تو پاکستان مسلم لیگ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہوگی. ہمارا یہ جو تاثر دینے کی کوشش کی رہی ہے کہ فوج ہم سے علیحدہ اور ہم فوج سے علیحدہ ہے, یہ غلط بات ہے, ٹوٹلی غلط بات ہے, سوچنا نہیں چاہیے. پاکستان کے ادارے ہمارے ادارے ہیں, ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہیں, ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ, اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. افواج پاکستان کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے. افواج پاکستان کے لیے ہے, اور پاکستان کی قیادت جس کے ہاتھ میں آتی ہے اس کو سپورٹ کرنا ان کا آئینی فرض ہے, کوئی شکایت نہیں کسی کو. دوسری بات میں جو میں کہنا چاہتا ہوں, یہ کرونا وائرس والی رب پاک کی طرف سے یہ تباہی آئی ہے, اس حکومت کی کیپیبلٹی نہیں ہے اس کو ہینڈل کر لینا. اس ملک کا, جس ملک کا وزیر اعظم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملائے, جس ملک کا وزیر اعظم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ تمام سیاسی قیادت کو اکٹھا کرے, جس ملک کا وزیر اعظم اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ تمام ملک کے مختلف فرقوں کو, مختلف اداروں کو اکٹھا کرے اور ایک جنگ کا اعلان کرے اور دفاعی کارروائی کرے اس موذی مرض کے خلاف, وہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے عمران خان صاحب مقابلہ کرتے ہیں ٹائیگر فورس سے. ٹائیگر فورس کو ریسورسز کہاں سے پرووائڈ کریں گے؟ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے. ٹیکس پیئر کا پیسہ کسی کے باپ کا نہیں ہے, پاکستان کا ہے, پاکستان کے ہر آدمی کا ہے, اور اس کو استعمال کرنا چاہیے پاکستان کے اداروں کے تھرو. اور ہمارے پاس بہترین ادارے موجود ہیں. پرائمری اسکول ٹیچر گھر گھر میں موجود ہے, ہر ایک آدمی کو جانتا ہے, ہر ایک آدمی کو جانتا ہے. کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں پر پرائمری اسکول ٹیچر نہیں ہے, اور وہ ٹیکس پیئر کے پیسوں سے ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. اس وقت ان کا کوئی ڈیوٹی نہیں ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے. پولو ورکرز اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوئے,
باقی حکومت کے نظامی لوگ بے شمار ہیں جو اس وقت کوئی کارروائی نہیں کر رہے ہیں، ان سب کو ایک طرف رکھ کے گورنر صاحبان کو فورس دیا جاتا ہے کہ ٹائیگر فورس ہے، یہ جائیں گے اور لوگوں میں پیسے تقسیم کریں گے، ان کے مسائل حل کریں گے۔ یہ بچوں والا کھیل ہے، مذاق ہے۔ اس حکومت میں وہ سنجیدگی نہیں ہے۔ اس حکومت میں اعلان جنگ کیا ہوا اپنے ایک صوبے کے خلاف، اس ملک کے ایک صوبے کے خلاف اعلان جنگ کیا ہوا ہے، صبح شام جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا ہوں، ایک چیز آپ کے لیے دو قابل فخر باتیں کہتا ہوں۔ 5 سال ہماری حکومت رہی، اس حکومت کا سمے تھا 2013 سے لے کر 2018 تک۔ میں پورے پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں، ایک بھی ایسا اسکینڈل نکالے جہاں پر ہماری کرپشن کی بات کی گئی ہو، جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ یہ معاملہ تھا، یہ موٹر وے تھا، یہ فلان تھا یا فلان تھا یا فلان تھا، جس میں ہم لوگوں نے کرپشن کی اور انہوں نے اپنی پوری زور لگائی۔ کیا چیز سامنے رہا ہے؟ کچھ بھی اسپیسفکس میں ایک بات بھی نہیں کہہ سکتے۔ میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کیا، کس بنیاد کے اوپر؟ بیٹے سے اقامہ کے بنیاد کے اوپر۔ کیا مذاق ہے؟ دنیا میں کسی آدمی نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا۔ میاں نواز شریف صاحب کو انہوں نے جیل کی سزا دی، کس بات کے اوپر؟ کرپشن کے اوپر۔ کون سی کرپشن؟ کہ جی آپ کے بیٹے جو وہاں پر رہ رہے ہیں، جس کا لائف سٹائل جس قسم کا ہے، وہ کمنشوریٹ نہیں کرتا، اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے آپ کے ذرائع آمدن کے ساتھ۔ یہ نہیں بتایا کہ اگر آپ نے غلط کام کیا، کہتے ہیں کہ پاکستان سے پیسہ آپ چوری کر کے لے گئے، یہ نہیں بتایا کہ پاکستان سے چوری کیا تو کب کیا، چوری کیا تو کتنے رقم کا کیا، چوری کا رقم کس رستے سے گیا، کس رستے سے گیا، اور وہ آمدن ٹوٹل کیا ہے، کچھ بھی نہیں اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا جا رہا ہے۔ آج الحمدللہ مسلم لیگ کے اوپر ایک بہت بڑی الزام آیا کرتی تھی پاسٹ میں کہ جی ان لوگوں نے قربانیاں کوئی نہیں دی ہے، انہوں نے جیل نہیں کاٹے۔ الحمدللہ ہمارے پارٹی کے قائد نے، اس کی پھول جیسی بیٹی نے، اس کے بھائی نے، اس کے بھتیجوں نے، اس کے خاندان نے، ہمارے ہیروز نے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہر ایک نے جیل کاٹی ہے، ہر ایک نے جیل کاٹی ہے۔ اور الحمدللہ جس قسم کا جیل ان کو دیا گیا ہے، ان کے اوپر کوئی چیز آج تک نہ ثابت کر سکے ہیں، نہ ان میں ثابت کرنے کی گنجائش ہے۔ بھائیوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک ٹوٹل ناکام حکومت ہے، اس کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے، اور تیاری ہمارا کوئی طریقہ نہیں ہے، لوگوں کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے، اور خدمت کرنا ووٹ کی ضرورت ہے، ووٹ کے ذریعے سے کی جانی ہے، اور ووٹ کے لیے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس مشکل وقت میں ہمیں گھر گھر میں جانا چاہیے، ہر پاکستانی کے پاس جانا چاہیے ان کی مدد کرنے کے لیے، تاکہ ان کو یہ بات یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کبھی بھی ان کو اکیلا چھوڑنے والا جماعت نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ دن بہت جلدی آنے والا ہے کہ قیادت ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ قیادت کے شوقین اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ کرسیوں پہ بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم صرف پاکستانی قوم کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی قوم کو بہت بڑے مسائل میں، کھڈوں میں اس سے نکالنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کی اکانومی چلتی رہے، خوشیاں آتے رہیں، اور پاکستان اس مقام پہ رہے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ میں ابھی بلوچستان کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا چاہتا ہوں، پاکستان مسلم لیگ نون پہلی مرتبہ الحمدللہ 34 ضلع ہمارے ہیں، ہر ضلع میں موجود ہے، ان کی آرگنائزیشن ہم نے کی ہے۔ اللہ نے چاہا تو ہمیں اچھے نتائج ملیں گے، لیکن کم از کم یہ فار دا فرسٹ ٹائم ایک قومی پارٹی ایسی ہے مسلم لیگ نون جو بلوچستان میں، اس سے پہلے قوم پرست پارٹیاں ہوتی تھیں بلوچستان کے طول و عرض میں، مذہبی جماعتیں ہوتی تھیں، لیکن مسلم لیگ نون الحمدللہ ہر ضلع میں پہچانی جاتی ہے، فخر سے لوگ اس کے ممبرز، اس کے عہدیدار پھرتے ہیں، اپنی باتیں بھی کرتے ہیں، اور فخریہ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق مسلم لیگ نون سے، ہم خدمت کرنے کے لیے آئے۔ میں نے آپ کا بہت زیادہ ٹائم لیا، میں شکر گزار ہوں آپ تمام کا، بہت مہربانی، معافی چاہتا ہوں زیادہ ٹائم لینے کی۔